اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ نصر پڑھیں گے اور اس کا تعارف کیا ہے۔ اس سورت کا نام پہلی آیت کے الفاظ نصر اللہ سے لیا گیا ہے۔ سورۃ نصر مدنی ہے۔ اس میں 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع، 19 کلمات ہیں اور 82 حروف ہے۔ اور اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، جزیرہ عرب میں اسلام کا پھیلنا، لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا اس کا موضوع ہے۔ سورۃ نصر پوری سورت نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کی آخری سورت ایک ہی بار نازل ہوئی، وہ کون سی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ منی میں اتری، تو یہ مکی ہونی چاہیے کیونکہ مکے کے قریب اتری تھی، لیکن یہ مدنی ہے کیونکہ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت قریب ہے۔ جب آپ ہجرت کر رہے تھے اور اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سورۃ قصص میں آیت نمبر 85 میں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ بے شک اللہ نے یہ نازل کیا یہ قرآن آپ پر، یہ جو نازل قرآن پاک کیا ہے وہ لٹانے والا ہے، جس نے یہ آپ پر فرض کیا ہے نا، ان الذی فرض علیک القرآن، تو وہ آپ کو لرادک الی معاد، تو آپ کو ضرور لوٹنے کی جگہ لٹائے گا اللہ۔ وہ کون سی لوٹنے کی جگہ تھی؟ وہ مکہ تھا، وہ آپ کا پیارا شہر مکہ تھا۔ تو اللہ پاک نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ ضرور ہم آپ کو لٹائیں گے، لٹانے والی جگہ وہ شہر مکہ۔ تو اس میں اللہ پاک نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا کہ آپ کو ضرور فتح ہوگی، ضرور کامیابی ہوگی۔ آج آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن کل آپ مکہ میں ضرور شاندار کامیابی کے ساتھ لوٹیں گے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد آپ مکہ میں داخل ہوئے، صرف 8 سال کی محنت کے بعد، 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ کثیر تعداد میں اسلام قبول کرتے تھے، جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، بہت سارے وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سال کو سیرت کی کتابوں میں عام الوفود کہا جاتا ہے۔ طائف سے وفد آیا، یمن سے، حوازن سے، بہت سے قبائل، کوئی 40 افراد پر مشتمل ہوتے، کوئی 50 پر، کوئی 30 پر، اور چند ہی دن آپ کے پاس ٹھہرتے۔ یہ تمام جو قبائل تھے چند دن آپ کے پاس ٹھہرتے، آپ سے دین سیکھتے اور سمجھتے، پھر اپنے قبائل میں واپس چلے جاتے۔ اس طرح کچھ ہی عرصے میں پورے عرب میں یعنی اسلام پھیل گیا، پورا عرب مسلمان ہو گیا۔ تو اس صورت میں اس فتح کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے۔ نصر کا مطلب ہے دشمن پر غلبہ، یعنی صرف اللہ ہی کی مدد سے، نصر اللہ، اللہ ہی کی مدد سے آپ نے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیا، اور خاص طور پر قریش مغلوب ہو گئے، کیونکہ قریش کی خاص حیثیت تھی، مرکزی حیثیت تھی، اور کیونکہ وہ حرم کے جو سسٹم سارا قریش کے ہاتھوں میں تھا۔ جب قریش کو قابو پا لیا، اور انہیں قابو پانا بہت ضروری تھا، تو جب قریش جھک گئے تو تمام عرب قبائل نے خود بخود اسلام قبول کر لیا۔ تو اس میں بہت بڑی فتح کی طرف اللہ پاک کا اشارہ اس میں دیا گیا ہے۔ اور پھر کیا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور جب تم دیکھ لو اللہ کی مدد اور فتح کو تو کیا کرو؟ عام طور پر کہ تیزی سے اسلام پھیلا، اور پھر کیا فرمایا گیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور جب تم
تم نے دیکھ لیا، جب تم دیکھ لو اللہ کی مدد اور فتح کو، تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ عام طور پر لوگ جشن مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ لوگ اپنی خوشی کا اظہار گانے گا کر، عام طور پر جشن منا کر اور اس طرح اظہار کرتے ہیں، مگر یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس اللہ کی تسبیح کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، تسبیح بیان کرو، بخشش طلب کرو۔ یہاں جشن منانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو جب کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ خود نہیں لیتے، بلکہ وہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے مدد ہے، یہ سارا معاملہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ساری کامیابی اور مدد اور فتح صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کے کچاوے کو چھو رہی تھی، اتنی عاجزی کے ساتھ، اور اتنی بڑی فتح میں تو انسان، کامیابی میں تو انسان کو غرور آ جاتا ہے نا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی ہی عاجزی کے ساتھ اور جھک کر مکے میں داخل ہو رہی ہیں۔ کوئی غرور نہ تھا، کوئی شیخی نہ تھی، صرف اور صرف عاجزی۔ اس کے برعکس آپ کو حمد و ثنا اور بخشش طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو تو اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ آپ اللہ کی تعریف کرے نہ کرے، عبادت کرے نہ کرے، اللہ نے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، آپ کی تو بخشش پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بخشش کا اور حمد و ثنا کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں بھی سمجھانا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اس سے بخشش طلب کرتے رہیے، اس سے مانگتے رہیے۔ انہ کان توابا، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور آپ کثرت سے یہ دعا پڑھتے، اس صورت کے بعد آپ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ سورت کا نزول ہو گیا تو میں نے آپ کو اکثر دیکھا کہ آپ رکوع اور سجدوں میں کثرت سے کہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زندگی کے دن پورے کرنے کی خبر دی گئی ہے۔ یہ فتح کی صورت بڑی پیاری صورت ہے۔ فتح سے مراد کسی عام مارکے کی فتح نہیں، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش کے مرکز شہر مکہ کی فتح ہے۔ وہ مرکز تھا قریش مکہ کا، اور وہاں کا فتح ہونا، مکہ کا فتح ہونا، یہ بہت بڑی فتح تھی۔ تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ آیا مسلمان مکہ کو فتح کر سکیں گے یا نہیں۔ سب انتظار میں تھے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا، اگر یہ واقعی سچا اسلام ہے، یہ نبی واقعی سچے ہیں، تو اگر انہوں نے مکہ فتح کر لیا تو پھر ہم بھی اسلام لے آئیں گے۔ وہ منتظر تھے، اور اگر کر لیں گے تو اسلام سچا مذہب ہے، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اسلام لانے کو بھی فتح مکہ سے مشروط کر رکھا تھا، یعنی اسلام تو لائیں گے، لیکن وہ کہتے تھے اگر مکہ فتح ہو گیا تو پھر ہم لائیں گے، ورنہ نہیں لائیں گے۔ تو مکہ کا فتح ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ مکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن فتح تھی، اور اللہ کی مدد سے اور معجزانہ انداز میں یہ ایک معجزہ تھا، ایک کرش بہت بڑا معجزہ تھا کہ مسلمانوں کی کہاں 313 صحابہ کرام غزوہ بدر میں اور غزوہ خندق میں کیا معاملہ تھا، اور غزوہ احزاب میں کہ فتح جو تھی شکست میں بدل گئی۔ پھر بنو نذیر ہوئے، کتنے جنگیں اور کتنے معاملات اور کتنی مشکلات کے بعد، اور کہاں مٹھی بھر مسلمان، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مدد آئی کہ جب فتح مکہ ہونے لگا ہے اور جوگ در جوگ ہر طرف سے مسلمان اور اسلام کا بول بالا ہے، اور آپ صحابہ کرام کو 4000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ فتح کرنے چلے ہیں، اور پھر کرتے کرتے 10,000 صحابہ کرام کا
ایک پورا لشکر تیار ہو جانا، یہ اللہ پاک کی، اللہ ہی کی کرم نوازی تھی، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی مدد تھی مسلمانوں کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، یہ بہت بڑی مدد تھی۔ اب مکہ پر یہ چڑھائی کا فوری سبب قریش مکہ کی عہد شکنی تھی، جو بار بار یہ عہد توڑ دیتے تھے، جو انہوں نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو پس پشت ڈال کر اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی علی الاعلان مدد کر کے کی تھی۔ اور جب بنو حذا کی فریاد پر رسول اللہ نے قریش کے سامنے کچھ شرائط پیش کی تو قریشی نوجوانوں نے انہیں ٹھکرا دیا تھا۔ اس دوران میں آپ نے انتہائی خفیہ طریقے سے مکے پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی اور اپنے حلیف قبائل کو بھی خفیہ طور پہ پیغام بھیجنا شروع کر دیا۔ اب ابو سفیان جو اسلام کا بہت بڑا دشمن رہا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تو لشکروں کی تعداد 4000 تھی۔ راستے میں حلیف قبائل ملتے گئے اور مکہ پہنچتے تک 10,000 کا لشکر آپ کے ہمراہ ہو گیا۔ آپ نے مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو اس لشکر کو میلوں پھیلا دیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے جائے۔ دشمن یہ منظر دیکھ کر اس قدر مرعوب ہو گیا کہ اس میں مقابلے کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ ابو سفیان اپنے دوست ساتھیوں سمیت حالات کا جائزہ لینے نکلا تھا کہ وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا تاکہ بلا تاخیر اس کے لیے دربار نبوی سے امان کا پروانہ حاصل کر لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو وہ بھی فوراً دربار نبوی کو روانہ ہوئے تاکہ ابو سفیان کو دربار نبوی میں پہنچنے سے پہلے امان لینے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ اتفاق کی بات تھی کہ سیدنا عباس پہلے پہنچ گئے اور ابو سفیان کی جان بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ سیدنا عباس نے کہا کہ اسے اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے فرمایا کہ اسے اپنے خیمے میں لے جاؤ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کے ایک بلند مقام پر کھڑا کیا جائے اور اسلامی لشکر جو قبائل کے لحاظ سے مختلف فوجی دستوں پر بٹا ہوا تھا، حکم دیا کہ ابو سفیان کے سامنے پوری شان و شوکت کے ساتھ گزرتے دیکھا جائے۔ یہ دکھاؤ اسے، یہ دیکھے کہ کیسی اسلام کا بول بالا اللہ نے فرمایا۔ اس نظارے سے صرف ابو سفیان پر نہیں بلکہ تمام کفار کے دلوں پر اسلام کی ایسا ایک رعب بیٹھا ہے اور ایسی دھاک بیٹھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مرغوب ہو گئے، یعنی اسلام جو تھا وہ غالب آ گیا اور دشمن جو تھے وہ آخر کیا ہوا، ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آخری نبی ماننے لگے، اسلام قبول کر لیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ جب انہوں نے اسلام کی شان و شوکت دیکھی اور اسلام کا اتنا زیادہ کہ لوگ جوک در جوک لا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا، اب اسلام نہ لانے کا ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا تو اسلام لے کر آؤ یا پھر اس کو جو ہے شہر مکہ کو چھوڑ دو۔ اسلام کی اتنی بڑی فتح کو اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر عرب کا یہ مرکزی شہر بلا مقابلہ ہی بغیر کسی خون خرابے کی فتح ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ فتح کے بعد آپ نے اپنے ان جانی دشمنوں کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ معاف کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف ابو سفیان کے علاوہ اہل خانہ مسلمان، اس کا پورا یعنی خاندان، بلکہ اہل مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ کافروں کے دلوں میں اس طرح رعب ڈال دینا اور مکے کا اس طرح فتح ہو جانا صرف اللہ ہی کی مدد سے ممکن تھا۔ اب عرب قبائل تو پہلے اس بات کے انتظار میں تھے نا کہ دیکھتے اونٹ کس کروٹ کو بیٹھتا ہے۔ جب مکہ ہی فتح ہو گیا تو یہ قبیلے دھڑ دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور 8 رمضان یعنی مکہ رمضان 8 ہجری میں فتح ہو گیا، اور 9 ہجری میں اس قدر وفود اسلام لانے کے لیے مدینے حاضر ہوئے کہ اس سال کا نام عام الوفود پڑ گیا، کہ ہر قبیلے کے معتبر لوگ مدینے جاتے اسلام قبول کر لیتے۔ 9 ہجری میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات بھی کیا، جس کا ذکر سورۃ توبہ میں ہے۔
عام معافی کا اعلان۔ اس اعلان کی روح سے آپ مشرکین عرب کے لیے دو ہی راستے رہ گئے تھے، دو ہی راستے تھے نا، یا تو اسلام داخل کرتے یا پھر جزیرہ عرب سے باہر نکل جاتے۔ چنانچہ مشرکین عرب نے مشرکین جو عرب تھا انہوں نے اسلام قبول کرنے کو ہی یعنی بہتر سمجھا۔ اس طرح اسلام بہت تیزی سے پھیلتا چلا گیا اور اس طرح 10 ہجری میں سرزمین عرب کفر و شرک سے پاک ہو گئی۔ نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے۔ اس کے بعد چند متفرق آیات نازل ہوئی جیسے الیوم اکملت لکم دینکم وغیرہ وغیرہ، مگر مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہ آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت سے آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور اب عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چنانچہ اسی سال حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ کہہ کر شاید آئندہ سال میں تم میں موجود نہ ہوں، بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے شاید آئندہ سال میں تم میں موجود نہ ہو، اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا۔ اور سمجھدار صحابہ کرام بھی اس صورت سے یہی سمجھ گئے تھے کہ آپ کی جدائی قریب ہے، اور صحابہ کرام رویا کرتے تھے اس صورت کے بعد، اور صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ اب اسلام کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور فتح مکہ ہو گیا اور اسلام پھیل گیا، تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس آیت میں، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے۔ آخر میں جو بتایا گیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اپنے رب کے اتنے بڑے احسانات کے لیے شکریہ کے طور پہ آپ پہلے سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور تمہید کیا کریں، اور آپ کی زندگی بھر کی کاوشوں میں جو کچھ کمی کوتاہی رہ چکی ہے تو اس کے لیے استغفار پڑھے۔ اور چنانچہ آپ نے کثرت سے پھر ایسا ہی کیا۔ جب ہم اس صورت کی تشریح پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں خوب ڈیپلی ہم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ایک عام مومن جو مسلمان جو قرآن سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے کہ اتنے پیارے نبی رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ بخشش طلب کرنے کا حکم دے رہے، حمد و ثنا کا حکم دے رہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ساری کامیابی، ساری ترقی، سب کچھ اللہ کے حکم سے، ساری فتح اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے ہمیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔